ہسٹری اینڈ سٹوری چینل کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم آپ کی خدمت میں خوابوں کے سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ آپ خود اپنے خواب کی تعبیر نکالنے میں ماہر ہو جائیں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب کی تعبیر کیسے نکالی جاتی ہے اور اس کے لیے آپ کو کس علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو خواب میں پیٹرول دیکھنے اور پیٹرول پمپ دیکھنے کی بھی تعبیر بتائیں گے۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ دوست چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ خواب کے سلسلے کی نئی والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو اپنی سابقہ ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں کہ یوٹیوب پر جو مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف خواب کی علامات بتاتے ہیں، وہ آپ کی خواب کی تعبیر نہیں ہوتے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اگر خواب میں آپ ایک کار کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ تعبیر کو کسی کتاب میں یا پھر یوٹیوب پر ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو اس کی صرف علامات ملیں گی، تعبیر نہیں۔ اور یوٹیوب پر بھی آپ کو مولوی یا مفتی حضرات خواب کی تعبیر نہیں بلکہ علامات بتا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ خواب میں گاڑی دیکھتے ہیں تو وہ سفر کی علامت ہے، یا اگر آپ ریل دیکھتے ہیں تو بھی مولوی آپ کو یہی کہے گا کہ یہ ریل گاڑی دیکھنا بھی سفر کی علامت ہے، جو کہ وہ ٹھیک بتاتا ہے، مگر وہ آپ کے خواب کی تعبیر نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اگر آپ نے خواب دیکھا ہے، جیسے کہ اگر آپ نے خواب میں کار دیکھی ہے اور اس کو مختلف شکل میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر دی جائے گی۔ جیسا کہ ایک صاحب نے مجھے اس طرح اپنا خواب بیان کیا، اس شخص نے دیکھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ سفید کار میں بیٹھا ہوا اونچائی کی طرف ڈرائیو کر رہا ہے۔ فیملی میں وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے ساتھ کار میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں کار میں بیٹھا مندرجہ ذیل الفاظ دہرا رہا تھا، کن فیا کن، کن فیا کن۔ اس کے ساتھ اس کا خواب ختم ہو گیا۔ تب اس شخص نے مجھ ناچیز سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تب میں نے اس کی تعبیر دلیل کے ساتھ اس طرح پیش کی: کار کا سفید رنگ امن کی نشانی، اور کار دیکھنا سفر کی نشانی، اور کار میں بیٹھ کر کن فیا کن پڑھنا اور چڑھائی کی طرف سفر کرنا مطلب کسی مقدس مقام کی طرف سفر کرنا، اور خواب میں اپنی فیملی کو بھی دیکھنا مطلب برکت، اتفاق اور بہتر حالات کی طرف اشارہ ہے۔ تو پیارے دوستو، خاندان کا اکٹھا ہو کر رہنا برکت کی نشانی نہیں ہے کیا؟ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ہی کی مثال لے لیجئے، کیا آزمائش سے پہلے وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں رہتے تھے، اور اللہ پاک نے کس قدر ان سب کو نوازا ہوا تھا۔ تو پیارے دوستو، مسلمانوں کی مقدس عبادت گاہ کیا خانہ کعبہ نہیں ہے؟ اگر میرا دوست ہندو ہوتا تو میں اس کو تب بھی یہی تعبیر دیتا، مگر خانہ کعبہ کی جگہ کسی بڑے مندر کی تعبیر بتاتا۔ اگر میرا دوست عیسائی ہوتا تو میں کسی خانہ کعبہ کی جگہ کسی گرجے گھر کی تعبیر دیتا۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، ان کے جو فرقے ہیں، جو جب بھی کسی مقدس مقام کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں روحانی الفاظ ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب تک روحانی مقام نہ آ جائے۔ جیسا کہ ہندو اگر یاترا پر جاتے ہیں تو راستے بھر میں بھجن یا اشلوک پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس طرح عیسائی جب بیت المقدس کی طرف سفر کرتے ہیں تو راستے بھر میں انجیل کی آیات پڑھتے جاتے ہیں، اور یہودی توریت کی۔ تو کیا اس خواب کی روشنی میں ہمیں یہ تعبیر نہیں نکالنی چاہیے کہ یہ خواب دیکھنے والا عمرہ کرنے جائے گا؟ اگرچہ خواب دیکھنے والے نے اگر حج سے پہلے خواب دیکھا ہے تو وہ حج کرنے جائے گا، اور اگر حج کے بعد دیکھا ہے تو عمرہ کرنے جائے گا۔ اور خواب کی تعبیر کب واقع ہوگی یہ دیکھنے والے پر منحصر ہوتا ہے۔ جس ٹائم اس کی خواب دیکھنے کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے وقت دیکھے کہ وقت کیا ہوا ہے۔ بس وہی وقت بتائے گا کہ خواب کی تعبیر کب واقع ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، چلو رات 12 بجے سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اگر خواب دیکھنے والا رات 12 بجے خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر 8 سالوں پر محیط ہوتی ہے، اور خواب دیکھنے والا رات 1 بجے خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر 6 سالوں میں واقع ہوتی ہے، اور اگر رات 3 بجے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر 4 سالوں میں واقع ہوتی ہے، اور اگر خواب دیکھنے والا فجر کے وقت خواب دیکھتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ خواب انتہائی سچا ہوتا ہے۔
यानी इसकी तबीयत 8 महीनों में वाक़या होती है और इसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ख्वाब की तबीर के वाक़या होने का वक्त भी कम से कम होता चला जाता है। जैसे जैसे सुबह की फूटती है यानी सफेदी बढ़ती चली जाती है तो ख्वाब की तबीर भी इतनी ही सच्ची होती चली जाती है। और देर से उठने वालों को यह ख्याल करना चाहिए कि ज़वाल के टाइम से पहले उठ जाएं, वरना ज़वाल के टाइम में जो ख्वाब आएगा इसकी तबीर बुरी ही होगी। इसीलिए देर तक सोने से मना फरमाया गया है। अव्वल तो फजर की नमाज अदा करने के बाद ही सोने से मना फरमाया गया है, मगर वो लोग जो रात की ड्यूटियां करते हैं और दिन में सोना इनकी मजबूरी होती है, इनके ख्वाब की तबीर का दारोमदार इनकी नीयतों पर होगा। यानी जो चीज मजबूरी में होती है तो याद रखें अल्लाह पाक बेहद रहम फरमाने वाले हैं और नहायत दरगुजर करने वाले हैं। तो गुमा भी यही रखना चाहिए कि तब ख्वाब की तबीर भी बुरी नहीं हो सकती। दोस्तों, जैसा कि आपने ख्वाब के सिलसिले में मेरी साबका वीडियो में मुलाहिजा किया था कि जिसमें मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि आज के इस जदीद दौर में इंटरनेट, केबल, सोशल मीडिया और साइंस जैसे इल्म के होते हुए हम जो ख्वाब देखते हैं दरअसल इनकी अलामतें पुरानी किताबों में मौजूद नहीं है। हमें अल्फाज के मायने के हिसाब से ख्वाब की तबीर निकालना पड़ती है। जैसा कि मैंने ऊपर भी अर्ज किया है कि अगर इंसान ख्वाब में कार देखता है या पिस्तौल देखता है या हवाई जहाज देखता है तो आज से सैकड़ों साल पहले तो ये चीजें मौजूद ही नहीं थी और ना ही किसी ने इनकी अलामत बताई हैं। तो आज के मुफ्ती और मौलवी इनकी अलामत कैसे बता देते हैं? तो प्यारे दोस्तों, वो भी अल्फाज के मायने की मदद से ही ताबीर निकालते हैं। जैसा कि अब मैं आपको पेट्रोल की ताबीर बताने जा रहा हूँ, तो हमें पेट्रोल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए और पेट्रोल की तबीयत को मद्देनजर रखते हुए इसकी अलामत बताना पड़ेंगी। मसलन पेट्रोल की तबीयत ये है कि इससे लोग ईंधन का काम लेते हैं और आग जलाने का काम लेते हैं और मशीनरी चलाने का भी काम लेते हैं। तो इसी हिसाब से इसकी तबीयत निकलेगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं और हम दोस्त एक दूसरे की दोस्ती का हक अदा न कर पाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स ख्वाब में पेट्रोल देखता है और ख्वाब देखने वाला गैर शादीशुदा है और उम्र के इस हिस्से में है कि अभी वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और शादी की उम्र नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो गुस्से में अगर कोई ऐसा काम करेगा जिससे इसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, जैसे कि किसी को कत्ल कर सकता है या किसी ऐसी फहाशा औरत के पास जा सकता है जिससे ज़ना का मुर्तकिब हो सकता है, या कोई ऐसा जिल्लत अमीज काम करेगा जिससे उम्र भर इसको नदामत महसूस होती रहेगी। अगर इसकी उम्र शादी की हो रही है तो वो किसी ऐसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार होगा जिससे जल्द शादी करेगा और पूरे खानदान से इस लड़की के लिए दुश्मनी मोल लेगा। और अगर वो शादीशुदा है तब भी यही करेगा कि किसी फाहिशा औरत के पास जाएगा या फिर कोई ऐसा काम या जुर्म करेगा जिससे वो खुद तो मुसीबत में फंसेगा, साथ में इसके घर वाले भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार होंगे। ऐसा ख्वाब देखने वाले की चाहिए कि अल्लाह की राह में सदका करे। और अगर ख्वाब देखने वाला शख्स 5 वक्त का नमाजी है, परहेजगार है, मुत्तकी है और हर कदम एहतियात से उठाने वाला है और वह शादीशुदा भी है, और अगर ये वो ख्वाब देखे कि इसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, जैसा कि कहावत मशहूर है कि मियाँ बीवी दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं, तो शोहर का रिज़्क इसकी नेक बीवी के नसीब का मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी आजमाइश में आ जाए और रुपए पैसे की किल्लत पैदा हो सकती है। घर में बीवी के साथ इसका झगड़ा हो सकता है। लिहाजा ऐसे शख्स को भी चाहिए कि वो अल्लाह की राह में सदका दे और नींद से उठने के फौरन बाद 3 बार सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अपने बाएं कंधे की तरफ तुफ करे। यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो बाएं कंधे की तरफ थूक दे, बस अपना मुंह बाएं कंधे की तरफ करके सिर्फ थू की आवाज निकाले और अल्लाह पाक से दुआ करे कि जो ख्वाब मैंने देखा है इसके अच्छे असरात जाहिर कर दे और बुरे असरात खत्म। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब देखता है कि इसके घर से, छत से या सहन से घर के दरवाजे के पास पेट्रोल निकल आया है, तो इसकी अलामत ये होगी कि आने वाले वक्त में इसको कोई ओहदा मिलने वाला है। अगर गैर शादीशुदा है तो अमीर तरीन औरत से शादी करेगा। अगर कारोबारी है तो कारोबार तरक्की करेगा। अगर ख्वाब में कोई शख्स ये देखता है कि इसको सिर्फ पेट्रोल की बू आती है मगर पेट्रोल नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके माली हालात खराब है। इसके पास हुनर तो है मगर इसको हुनर बरोकार लाने के लिए पैसा नहीं है। अगर कोई शख्स ये देखता है कि पेट्रोल पंप का मालिक बन गया है तो वो बहुत जल्द अमीर होगा, या इसकी कोई ऐसी लॉटरी निकलेगी कि इसके वहमो गुमान में भी नहीं कि दौलत कहां से इसके पास आ रही है। इस तरह अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में नहा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास रुपए, पैसे और दौलत वाफिर मिकदार में और बेतहाशा है, मगर वो इसको फहाशा औरतों पर लुटा रहा है।
اگر یہی خواب کوئی غریب دیکھتا ہے اور وہ نیک دل، نمازی، متقی، روزے دار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت جلد امیر ہونے والا ہے، اور امیر ہونے کے بعد وہ غریب اور مساکین لوگوں کی مدد کرے گا، اور کسی ایسے ٹرسٹ کا قیام کرے گا کہ اس شخص کے مرنے کے بعد بھی غریب لوگ اس ٹرسٹ سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ ایسا خواب دیکھنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے ادا کرے اور اللہ کی راہ میں کوئی میٹھی چیز صدقہ کرے تاکہ خواب کامل اور سچا ہو جائے۔ اگر کوئی بچہ جو کہ نابالغ ہے وہ خواب میں پیٹرول دیکھتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بچہ مستقبل میں نہایت ہی ذہین اور شاطر دماغ نکلے گا۔ یہی خواب اگر کوئی لڑکی دیکھتی ہے جو کہ نابالغ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کم عمری میں ہی کوئی ایسا کام سر انجام دے گی جو دوسروں کی حیرت کا باعث ہوگا، جیسے کہ عرفہ کریم کم عمری میں ہی اس نے مائکروسافٹ اور IT میں ایسے کام انجام دیے کہ دنیا حیران ہو گئی تھی۔ پیارے دوستوں، اسی طرح پیٹرول کی بے تحاشا علامتیں ہیں جو کہ عمر اور وقت اور موسم کے اور انسان کی طبیعت کے مطابق بدلتی جائیں گی۔ پیارے دوستوں، یہاں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ موسم کا بھی خوابوں کی دنیا میں بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اگر کوئی خواب بہار میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، اگر اسی خواب کو موسم خزاں میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ مثلا ایک دفعہ ایک عورت حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر کی چھت گر گئی ہے اور کتاب میں کسی جگہ پر گھر کا ستون بھی لکھا ہوا ہے، یعنی ستون گر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ دی کہ القریب تمہارا شوہر سفر کو جائے گا۔ تب موسم بہار کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ اس سے اگلے سال اسی عورت کو پھر وہی خواب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ دی کہ تمہارا شوہر اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ تب موسم خزاں کا موسم شروع ہونے والا تھا، یعنی ایک ہی خواب کی 2 تعبیریں الگ الگ موسموں میں۔ جب آپ نے پہلے تعبیر دی تو موسم بہار کا موسم شروع ہونے والا تھا، پھول اور کلیاں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی زندگی وجود میں آ رہی ہوتی ہے۔ تب تعبیر بھی اسی کے مطابق وقوع پذیر ہوئی۔ جب دوسری مرتبہ بتائی گئی تب موسم خزاں کا تھا، یعنی زندگیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، درختوں سے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کی جگہ نئے پتے لے لیتے ہیں۔ جیسے انسان جب مر جاتا ہے تو دوسرے انسان اس کی جگہ لینے اس دنیا میں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے خواب میں لفظ سفر کی تعبیر کیوں دی؟ تو ناظرین، موسم خزاں کا ہو یا بہار کا، جب زندگی پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو زندگی اپنے کچھ مراحل سے گزر کر ہی اس دنیا میں آتی ہے، اور کسی چیز کا مراحل طے کرنا سفری علامت ہوتی ہے۔ اور دوسری بار جب اس دنیا سے رخصت کی تعبیر دی تو مرنے کے بعد بھی انسان کا سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ پھر روح کا سفر شروع ہوتا ہے۔ شاید اس لیے خزاں میں ستون گرنے کی تعبیر کو مرنے سے تعبیر دیا گیا۔ واللہ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ پیارے دوستوں سے ملاقات ہوگی اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ہسٹری اینڈ سٹوری کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔